امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 8، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ایک دن رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈر ہے۔ بشر اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جس کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، ہنا خواجہ بیات اور اشنا شاہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے۔ سید علی رضا اسامہ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ A&B پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، جینٹل مین۔ مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا جینٹل مین ڈرامہ گہرائی سے بھری کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے سے متاثر ہے جو ان گہرائیوں سے جڑے مسائل کو اجاگر کرتا ہے جو کہ سامنے نہیں آتے۔ جینٹل مین کے کردار کے ذریعے خلیل الرحمن قمر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح سماجی سیاسی منظرنامے میں مسائل صرف گنڈوں اور بدماشوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ بہت سے نقاب پوش لوگ معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے محسوس کرنے والے گنڈوں اور اپنے فائدے کے لیے عوام کو لوٹنے والے شریف لوگوں کے درمیان فرق کو اجاگر کرے گا۔ یہ یقیناً ناظرین کو ٹی وی سکرین پر سینما کا تجربہ دے گا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، یمنا زیدی، عدنان صدیقی، زاہد احمد، سہیل علی بڑو اور احمد علی بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار مولوی سبحان اللہ کا بیٹا افضل سبحان کرکٹ کھیل رہا ہے۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے جو ایک خاندانی دوست ہے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران افضل کو فرح سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، فرار۔ اس کے مرکز میں فرار شخصی آزادی اور سماجی لچک کی شدید تلاش کی کہانی ہے۔ کراچی کے شہری افراتفری کے متضاد مناظر اور صوابی خیبر پختونخوا کے روایتی جھگڑوں کے خلاف ترتیب دیا گیا یہ ڈرامہ ایک دوہری کہانی پیش کرتا ہے جو کہانی میں گہرائی اور صداقت کا اضافہ کرتا ہے۔ ہر مقام صرف ایک پس منظر سے زیادہ ہے۔ یہ ایک لازمی کردار ہے جو مرکزی کرداروں کو درپیش اندرونی اور بیرونی لڑائیوں کا آئینہ دار ہے۔ فرار کا پلاٹ بغیر کسی رکاوٹ کے متعدد الگ الگ لیکن باہم بنے ہوئے کہانیوں کے ذریعے گھومتا ہے۔ ہر ایک تناؤ اور جذباتی گہرائی سے مالا مال ہے۔ اس کے مرکز میں باتش ہے جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے جو حیرت انگیز طور پر مضبوط اخلاقی کمپس کے ساتھ ایک گلی ٹھگ ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، مقدر۔ رائمہ RJ ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے
اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائما کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو اقبال بانو نے لکھا ہے اور شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیحہ امام، عائشہ گل اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ نمبر 3، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں شامل ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، شکار۔ شکار کی کہانی اس بات پر مرکوز ہے جو خود کو دھوکے اور دھوکہ دہی کے جال میں الجھا ہوا پاتا ہے۔ بدقسمت واقعات کی ایک سیریز کے بعد انصاف اور ان لوگوں کے خلاف بدلہ لینا چاہتا ہے جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ ڈرامہ کرداروں کی نفسیاتی اور جذباتی کشمکش کو بیان کرتا ہے جو راستے میں انہیں درپیش اخلاقی مخمصوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے پلاٹ کھلتا ہے، ناظرین کو مختلف کرداروں سے متعارف کرایا جاتا ہے، ہر ایک اپنے راز اور محرکات کے ساتھ۔ ان کرداروں کے درمیان تعامل کہانی میں گہرائی کا اضافہ کرتا ہے، جس سے سازش اور ڈرامے کی بھرپور ٹیپسٹری بنتی ہے۔ بیانیے میں جوڑ اور موڑ سامعین کو اندازہ لگاتے رہتے ہیں، جس سے شکار کو سسپینس بھرے ڈرامے کے شائقین کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، نازش جہانگیر، اسد صدیقی، جہاں زیب خان اور قاسم خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ظلم۔ ناانصافی اور طاقت کے خلاف مسلسل جنگ کی ایک سنسنی خیز کہانی ظلم، اچھے اور برے کی بغاوتوں کے درمیان جنگ کی کشمکش کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے جیسے مجرمانہ بالادستی کے سیاہ بادل معاشرے کو اندھا کر رہے ہیں، انصاف کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی لڑائی اس وقت تک مشکل تر ہوتی جا رہی ہے جب تک کہ اسے بچانے والا نہ آ جائے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، الیاس کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریر پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سحر ہاشمی، شہزاد شیخ، رائد محمد عالم اور عامرہ قاضی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔